بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فقط یہ تنہا معراج السعادہ ہی میں نہیں بلکہ احادیث کا مفہوم بھی ہے، من عرف ربہ فقط من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بھی ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں فی انفسہم و فی الآفاق، کائنات کے ذرے ذرے میں بھی رکھی ہیں اور انسان کے اس کے نفس میں بھی رکھی ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا تو خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ نفس کو پہچاننے میں بہت ہی مختلف زاویوں سے علماء نے بحث کی ہے، جو یہاں چونکہ ہمارے مخاطب سبھی عمومیت سے تعلق رکھتے ہیں، عام ہیں، اس کے اعتبار سے ہم یہ بیان کریں کہ دیکھیے انسان خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو درک کرے، جیسے کہ امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے کہ اس انسان پر تعجب ہے کہ یہ گوشت کے لوتھڑے سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے سنتا ہے، اسی سے بولتا ہے، چکھتا ہے، یعنی ایک انسان کے ڈھانچے پر آپ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کے ذیل میں وہ شعر بھی کہ تزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، وفیک طول عالم الاکبر، جبکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم، پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ آپ اپنے وجود کو دیکھیں اور باقاعدہ میڈیکل سائنس کے ذریعے سے بھی دیکھیں کہ انسان کے اندر رگوں کا جو مجموعہ ہے، اگر اس کو باہر نکال کے پھیلایا جائے تو شاید کئی کلومیٹر زمین میں جا کے پھیلے گا۔ آپ کی رگیں، آپ کے ہاتھ میں آپ دیکھیں کہ فقط آپ کو ایک انگلی ہلانی ہے، باقی نہیں ہلانی، باقاعدہ ہلا سکتے ہیں، باقی اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بھی ایک پوروے کو ہلانا ہے، ہلا سکتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک تاروں کی طرح رگوں کا سسٹم ہے، جو گٹے کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں رگیں موجود ہیں، کوئی ایک رگ بھی کٹ جاتی ہے تو وہیں سے انسان کا بدن وہ فلج سا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اور باقی باریکیوں میں جائیں کہ اگر یہیں کسی جگہ چوٹ لگتی ہے، سوئی چبھتی ہے، تو اس کا فوراً اثر انسان کے دماغ پر، ذہن پر ہوتا ہے، انسان کا دماغ متوجہ ہوتا ہے کہ کہاں کانٹا چبھا، کہاں سوئی چبھی، یعنی ایک سسٹم ہے جو باقاعدہ پورے بدن میں ایک کنٹرول کی طرح، کنٹرولر کی طرح باقاعدہ پورے بدن میں، پورے وجود انسانی میں ایک آپس میں رابطہ موجود ہے۔ تو اس طرح باریکیوں پہ اگر دیکھا جائے، حتیٰ کہ یہ آنکھ، کان، ناک، یہ صرف وسیلے ہیں، آنکھ ایک آئینے کی طرح، ایک ٹارچ کی طرح ہے، لیکن دیکھتی عقل ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا حادثہ، تو آنکھیں ان کی صحیح ہوتی ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں ٹارچ سے آنکھیں دیکھتے ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، آنکھ کا رابطہ دماغ سے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ طرف پہچان نہیں پاتا کہ کون ہے، کیا ہے۔ یا اسی طرح اور بھی بہت سے مثالیں خود بدن کے اندر۔ تو ان تمام چیزوں کو درک کرنے کے بعد، پہچاننے کے بعد کہ اس وجود میں کس قدر عجائب اور غرائب چیزیں موجود ہیں، انسان اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے کہ واقعاً خداوند عالم نے کتنی گہرائیوں کے ساتھ، عمق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انسان کے وجود میں ذرے ذروں کو بنایا ہے کہ ہر ذرے کا ایک فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے معرفت، ورنہ معنوی لحاظ سے بھی بہت سے راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ انسان ظاہری اپنے بدن کو درک کرے اور پہچانے، اور اس کو پہچاننے کے بعد پھر معرفت الہی حاصل کرے، تو یقیناً جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لے گا۔ یہ ایک ظاہری ہم نے فقط وجود پر اور انسانی ڈھانچے پر گفتگو کی ہے، ورنہ خود معنوی لحاظ سے ایک مفصل بحث ہے جو انشاءاللہ ایک مکمل گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال یہ اسی عمق گہرائی میں، چونکہ واضح ہے کہ ہمارے علماء نے اس جملے پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، اور جہاں پوری پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں وہاں ان کتابوں کو ظاہر ہے چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو ہو اور مومنین کے لیے واضح کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر اسی جملے کو، انہی باتوں کو جو ہم نے بہت مختصر بیان کیا ہے، آپ غور کریں گے تو نفس کی معرفت خدا کی معرفت کا سبب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔